ذرا جلدی ہاتھ چلاؤ، ایسے تو رات تک بھی حلوہ نہیں بنے گا۔ امی نے سمرا کی سستی سے کام کرنے پر ٹوکا۔ اب کیا چولہے پر بیٹھ جاؤں؟ آپ کو تو ہمیشہ سستی لگتی ہوں۔ سمرا نے آہستہ سے کہا۔ امی کی ڈانٹ پر منہ ہی بن گیا۔ ناراضگی میں آنکھوں پر آئے بالوں پر جو ہاتھ پھیرا تو گاجر کے چند باریک باریک ذرے ماتھے اور بالوں سے چپک گئے۔ گلابی چہرہ اور بالوں پر جا بجا لال زرات، یہ دیکھ کر امی نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ قصہ دراصل یوں تھا کہ سمرا ہمیشہ کی چٹوری اور گاجر کا حلوہ تو اس کی کمزوری تھا۔ سردیاں آتے ہی شور شرابے شروع۔ امی نے 5 کلو گاجریں صبح دروازے پر آئے نذیر سبزی والی سے لے لی، اور سمرا بی بی نے 2 گھنٹے لگا دیے صرف گاجروں کو کش کرنے میں، وہ بھی فوڈ فیکٹری بقول سے۔ امی کے جبکہ ٹوٹل 50 منٹ ہوئے تھے۔ یہ لو کھویا اور میوہ، اب اس میں آدھا شامل کرو، باقی کا اوپر سے گارنش کر دو، اور 2 3 جگہ محلے میں دے آؤ۔ امی کی پھرتیاں عروج پر تھی۔ کچھ دیر بعد حلوہ بن چکا تھا اور امی نے کئی پلیٹوں میں نکال کر رکھ دیا تھا۔ کیا یہ اتنا سارا؟ صدمہ بہت گہرا تھا اور سمرا بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ امی مسکرائیں اور 3 بڑی ڈشز اس کے سامنے رکھ دیں۔ یہ سب تمہارے لیے اور میرے لیے ہے، دل کھول کر کھانا، بلکہ ٹھونسنا۔ امی آپ بھی نا، اب ہر آئے گئے مہمان کے آگے بھی خوب رکھیں گی، محنت میں کروں؟ اور سمرا کا جملہ ابھی امی کی گھورتی آنکھوں کے آگے دم توڑ گیا۔ بیٹا، اول بڑا رکھتے ہیں، اپنے رزق میں سے سب کا حصہ نکالتے ہیں، اللہ بہت برکت دیتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح امی نے سمرا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا ٹھیک ہے نا میری پیاری امی جان۔ امی کے گلے میں بازو ڈال کر زور سے جپی ڈالی تو وہ چیخ اٹھی، اور سمرا نے ایک پلیٹ لے کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، سامنے والی روبینہ آنٹی کے ہاں جانے کے لیے۔ سمرا اور امی اس چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ سمرا کے فادر کا 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر تھا کہ چھت اپنی تھی اور صالحہ کی گورنمنٹ سکول میں ملازمت تھی، یوں گزارا بآسانی ہو جاتا تھا۔ سمرا بی ایس سی کے آخری سیمسٹر میں تھی اور شام کو ٹیوشنز وغیرہ بھی پڑھا لیتی تھی۔ صالحہ بڑی نیک اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ سمرا کی مدر سلیقہ مند اور قناعت پسند خاتون تھی، جبکہ سمرا جو ان کی اکلوتی اولاد تھی، سادہ اور بے پرواہ سی لڑکی تھی۔ یہ شکل و صورت تو اللہ کے کرم سے اچھی تھی، مگر عقل ایوریج تھی۔ امی سے سہیلیوں کی طرح دوستی تھی۔ سمرا کو امی سے شکایت تھی کہ کچھ بھی اچھا پکاتی تو اس میں سے ہمسایہ اور خالدہ ماسی کا حصہ ضرور نکالتی، کچھ مہمانوں کے لیے بھی رکھ دیتی۔ تنخواہ آنے پر صدقہ اور خیرات کے لفافے جو الگ الگ رکھتی، ان میں ضرور کچھ رقم ڈالتی۔ ان ساری چیزوں سے سمرا کو لگتا کہ اس کی حق تلفی ہوتی ہے، اور امی کے لاکھ سمجھانے پر عمل تو کرتی، لیکن اس بات پر دل سے قائل کبھی بھی نہ ہوتی۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ یہ دھماکہ کس چیز کا تھا؟ سمرا گہری نیند سے اٹھ بیٹھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، شاید کچن سے آواز آئی تھی۔ امی کو تو کچھ نہیں ہو گیا، یہ سوچ کر ننگے پاؤں دوڑ لگائی اور وہاں آ کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ امی، آج تو چھٹی ہے، پھر بھی آپ صبح صبح کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ اور میری اتنی پیاری نیند برباد ہو گئی شور شرابے سے۔ ارے یہ سٹیل کی تھالی گر گئی تھی، اور بیٹا جی صبح نہیں، 11 بج رہے، فجر کی نماز کے وقت بھی تم نہیں اٹھی، اب تو ناشتہ نہیں لنچ ہی ہوگا، دیکھو میں پیزا بیک کر رہی ہوں۔ شاباش، جلدی منہ دھو کر آؤ، تو مل کر بناتے ہیں تمہارا پسندیدہ پیزا۔ امی ہمیشہ کی طرح پھرتی سے پیزا کی تیاریوں میں تھی۔ سمرا باتھ روم کی طرف مڑی اور سوچنے لگی کہ امی تو چھٹی کے دن بھی کتنی فریش ہوتی ہیں، میں شاید واقعی سست ہوں۔ پھر پیزا کھانے کی خوشی ہر سوچ پر غالب آ گئی۔ اسے بریانی اور پیزا دیوانگی کی حد تک پسند تھا۔ واہ کیا پیزا بیک ہوا ہے، پرفیکٹ! یہ سب ماں بدولت کے ہاتھ لگنے کا کمال ہے۔ سمرا نے ٹرے کو اوون سے نکالتے ہوئے خوشی سے بھرپور گہری سانس لی۔ اتنی دیر میں صالحہ دوسری ٹرے تیار کر چکی تھی۔ اب یہ ٹرے اوون میں رکھ دو۔ یہ ابھی کیوں؟ رات کو گرم گرم بیک کر لیں گے نا، وہ جھنجھلائی۔ بھوک بہت تیز لگی تھی۔ نہیں بیٹا، یہ بیک ہو جائے تو ابھی برابر والی سائرہ بھابھی کے ہاں دے آنا، انہیں ہمارے ہاتھ کا پیزا بہت پسند ہے۔
अम्मी ने इसके हाथ में ट्रे थमाई। आप भी ना। मैं तो खुश हो गई थी कि आज दिल खोल कर पिज्जा खाऊंगी, मगर दुख से मानो समरा का मुंह लटक गया। अम्मी ने एक और ट्रे की तरफ इशारा किया जो उन्होंने स्लैब पर रखी थी। ये एक और मैंने तुम्हारे लिए सेट की है, इसे रात को बेक कर लेना। कंजूस लड़की, दिल कुशादा करो, अल्लाह बरकत देता है। और किसी को खुशी देने से या इसके साथ अच्छा करने से एक खुशी मिलती है जो मीठी सी होती है। समरा पिज्जा देने सायरा आंटी के घर चली गई। ट्रे एक हाथ में थाम कर बेल बजाई। अरे भाई, कौन है? आ रही हूँ। इनकी आवाज दरवाजे के करीब से आई। जी आंटी, मैं हूँ समरा। दरवाजा खुल गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? ये अम्मी ने आपके लिए भिजवाया है। इसका अंदाज बहुत रूखा था। सायरा आंटी के हाथों में सरफ का झाग था और कपड़े गीले थे, शायद कपड़े धो रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम अंदर आओ ना बेटा, उन्होंने मोहब्बत से कहा। ओह, ये तो सालिया ने बहुत नेक काम कर दिया। सुबह से वॉशिंग मशीन लगा रखी है और अब इतनी थक चुकी थी कि किचन में जाने की हिम्मत ही नहीं रही थी। जुग जुग जियो, खुश रहो। अपनी अम्मी को बहुत शुक्रिया कहना। इनकी आंखें खुशी से और शायद भूख से चमक उठी। वो एक बहुत जिंदा दिल और खुश मिजाज खातून थी। औलाद कोई नहीं थी, इसलिए समरा से बहुत प्यार करती थी। समरा ने इनके कहने पर डाइनिंग टेबल पर पिज्जा रखा और इजाजत चाही, क्योंकि इसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वापसी पर उसे एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई। वाकई अम्मी ठीक कहती हैं, किसी को थोड़ी सी खुशी देकर अगर आपको खुशी महसूस होती है तो समझो अल्लाह भी खुश है और इसका अजर वो जरूर देगा। रक्षा, रक्षा, अरे भाई रुको ना। ये तीसरा रक्षा था जो इसकी आवाज पर नहीं रुका, लेकिन इसके पीछे आता हुआ रक्षा रुक ही गया। नाजमाबाद चलोगे? कितने लोग हैं? सोलिया ने इससे पूछा। 300 रुपए, बड़ी बेनियाजी से जवाब आया। क्या? हैदरी से नाजमाबाद 15 मिनट का रास्ता है, इसके 300 कैसे हो गए? अम्मी को सचमुच ही गुस्सा आ गया। उन्होंने जल्दी से इसका हाथ पकड़ कर खींचा और पीछे आई और दूसरे रिक्शे पर सवार हो गई। समरा नाना करती रही, लेकिन अब तो बैठ चुके थे। दरअसल समरा को इस रिक्शे से बहुत चिढ़ थी। आज वो अम्मी से जिद करके मार्केट अपनी कुछ जरूरी खरीदारी के लिए आई थी। दुकान दुकान फिरना इसकी आदत थी और वो इस आदत से अम्मी को सख्त चिढ़ थी। तो वो दोनों अब थक चुकी थी और अम्मी ने रिक्शे में बिठा दिया। रिक्शे से उतरकर इनका घर नजदीक ही था। सड़क क्रॉस करके अम्मी स्टेशनरी की दुकान में जा घुसी और 2 कलर पेंसिल बॉक्स खरीद लिए और घर की तरफ मुड़ गई। वाह अम्मी, अभी रिक्शे वाले के लिए तो पैसे नहीं थे और अब ये फजूल खर्ची किस लिए? इसका मुंह फूला हुआ था। अम्मी धीरे धीरे मुस्कुराती रहीं। घर आकर सामान वगैरह रखकर बोली, बेटा देखो, रक्शे ने 40 रुपये में पहुंचा दिया और 260 रुपये बच गए। अब ये मोइज़ और रमशा के रिजल्ट पर इन्हें दे देना। कितने खुश होंगे। मैंने उस दिन सुना था कि एक दूसरे से चुपके चुपके कह रहे थे कि अम्मी कलर पेंसिल दिला ही नहीं रही। ड्राइंग के पीरियड में अपने टूटे हुए कलर से कलर करते हैं। उनकी माँ भी क्या करे बेचारी, बड़ी मुश्किल से तो स्कूल की फ़ीस और तुम्हें ट्यूशन की फ़ीस देती हैं। अम्मी बड़े रिसान से उसे सब बताती गई। और भला रक्शे में आने से कौन सा तुम्हारी शान घट गई है? सामने सड़क के पार तो उतारा है, बैठ कर आए और किराया भी कितना कम। क्या फ़र्क पड़ा? लेकिन जब तुम इन बच्चों को ये दोगी तो देखना दिल में कैसी मीठी सी खुशी जागेगी उनके दमकते हुए चेहरे देखकर। वो सामान अलमारी में रखते रखते बोलती जा रही थी। समरा सोच रही थी कि अब ये खुशी भी कोई मीठी सी होने लगी। वाह अम्मी और अम्मी के फरमूदात, इन पर तो एक किताब छपनी चाहिए। अच्छा अब उठो और चाय बनाओ, समोसे निकालो जो हैदरी से लेकर आए हैं मेरी प्यारी बेटी ने। समरा का पुरसोच चेहरा देखकर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा और समोसों की याद आते ही उसने किचन की तरफ दौड़ लगा दी। समरा का बीएससी मुकम्मल हो चुका था। सोलिया की एक कुलीग अपने भांजे के लिए रिश्ता ले आई। फ़हद के वालिदैन और बहन भाई नहीं थे, खाला ने ही पाला था। एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी। घर और गाड़ी की सहूलियात कंपनी की तरफ से थी। सालिया को रिश्ता माकूल लगा। इस तरह समरा अपने घर की हो गई। सालिया के घर से 20 मिनट के फासले पर इसका घर था। फ़हद एक अच्छा हस्बैंड साबित हुआ। नरम मिजाज, बहुत ख्याल रखने वाला और सबसे बढ़कर इसके साथ दोस्ताना रवैया रखता था। ले ले बाजी, आपके कपड़ों के साथ मैच कर रहे हैं। ये एक 12-13 साल का दुबला पतला बच्चा था।
اس کے ہاتھ میں موتیا اور گلاب کے گجرے تھے۔ ان کی گاڑی سگنل پر رکی تو وہ جلدی سے سمرا کی کھڑکی کے پاس آ گیا۔ وہ لوگ فہد کی کزن کی شادی میں شرکت کرنے جا رہے تھے۔ سمرا نے موتیا رنگ کے کپڑے اور ڈیپ ریڈ کام والا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سمرا نے گجروں کو دیکھا تو لگا واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ مسرت بھرے چہرے کے ساتھ فہد کی طرف مڑی۔ ہاں 10 گجرے دے دو، فہد نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا۔ 10 کیوں؟ میرے کیا 10 ہاتھ ہیں؟ سمرا کی حیرانی بجا تھی۔ بھائی میری پیاری بیوی کے تو 2 ہی ہاتھ ہیں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، باقی وہاں سب کو دے دینا، سب خوش ہو جائیں گے۔ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اور دیکھو تمہارے ہاتھوں میں آ کر یہ کھل اٹھے ہیں۔ جب بچے کو پیسے دے کر گاڑی آگے بڑھائی تو فہد نے شرارتی انداز میں اس کا ہاتھ چھوا۔ اور آپ کو اس بچے کا کیسے معلوم ہوا نام؟ کلائیوں میں گجرے پہنتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی۔ میں اس کو 2 سال سے جانتا ہوں، یہ سگنل میں میرے آفس کے راستے میں آتا ہے، اکثر اس سے بات کرتا ہوں۔ گجروں کے علاوہ یہ رومال، گاڑی صاف کرنے والے کپڑے، ٹیشو پیپر بھی بیچتا ہے، فہد نے تفصیل سے بتایا۔ یہیں پاس میں ایک کچی آبادی ہے، وہاں رہتا ہے۔ صبح اسکول اور شام کو یہ محنت مشقت کرتا ہے، لیکن بڑا برخوردار ہے۔ اب فہد کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اسی لیے آپ نے بہت سے گجرے لیے نا، تاکہ اس کی مدد ہو جائے؟ تم اس کے چہرے پر خوشی دیکھی؟ ایک ساتھ 10 گجرے بک جانے پر بڑی انمول ہوتی ہے ایسی خوشی، جو آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پر آ جائے۔ فہد کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر آنکھوں میں جگنو سے چمک رہے تھے۔ ایسے ہی جگنو تو وہ امی کے آنکھوں میں گاہے بگاہے دیکھتی رہتی تھی، کبھی میٹھی سی خوشی اور کبھی انمول خوشی۔ امی بڑی شدت سے یاد آئیں، ان کی خوبیاں اور محبت زیادہ اشکار ہو رہی تھی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز طے کر رہی تھی تو پچھلے صحن کی طرف دروازہ بجا۔ 7:30 ہو رہے تھے، سردی خوب تھی۔ جمعے کا دن فہد کو ذرا معمول سے زیادہ دیر ہو جایا کرتی تھی۔ سمرا نے دروازے پر آ کر پوچھا، کون؟ بیٹا کھانا کھلا دو، بڑی بھوک لگی ہے، کسی فقیر کی آواز آئی۔ وہ کمرے کی طرف گئی اور واپس آ کر دروازہ کھول کر فقیر کی طرف نوٹ بڑھایا۔ بابا یہ لے لو۔ نہیں بیٹا پیسے نہیں، کھانا دے دو، بہت بھوکا ہوں۔ بہت ضعیف اور کمزور سا فقیر نظر جھکائے کھڑا تھا، کیونکہ اس نے دال چاول بنائے تھے اور اتنے تھے کہ ان دونوں کے لیے پورے ہو جاتے۔ زیادہ کھانا اس نے نہیں بنایا تھا، فہد بھی آنے ہی والے تھے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے کچن میں جا کر تمام کھانا شعبہ میں ڈالا۔ لو بابا۔ بیٹا اللہ تمہیں بہت سی خوشیاں دے اور تمہارے رزق میں برکت دے۔ فقیر کی آنکھیں کھانا دیکھ کر چمک اٹھیں۔ وہ بہت سی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، بھوکے کا تو پیٹ بھر گیا۔ اب فہد کو فون کر کے کہتی ہوں کہ راستے سے کچھ کھانے کو لیتے آئے۔ دل میں ایک انوکھی سی خوشی کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ اللہ نے مجھے توفیق دی اور بھوکے کو میرے ہی دروازے پر بھیج دیا۔ یہ سوچتی ہوئی آئی تھی کہ سامنے والے مین دروازے کی بیل بج گئی۔ ارے فہد کے پاس تو چابی ہے، ہو سکتا ہے کہ صبح بھول گئے ہوں۔ انہی سوچوں میں گم دروازہ کھولا تو سامنے والے گھر سے حفصہ کی امی ٹرے لے کر کھڑی تھی۔ سلام کا جواب دے کر انہوں نے ٹرے آگے بڑھائی۔ میں نے ابھی بریانی دم کی ہے تو سوچا تمہیں دے آؤں، کھانا تو نہیں کھایا نا ابھی؟ وہ خوش دلی سے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ نہیں آنٹی، ابھی فہد کے آنے میں تھوڑا ٹائم ہے، انہی کے ساتھ کھاؤں گی۔ آپ آئیں نا اندر، سمرا نے بڑے معتبر انداز میں کہا۔ ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے تھے، میں نے کہا کہ گرم گرم بریانی دے آؤں، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ پھر آؤں گی انشاءاللہ فرصت سے۔ حفصہ بھی تمہیں یاد کر رہی تھی، وہ بھی آئے گی، آنٹی کہتے ہوئے پلٹ گئی، اور سمرا آنکھوں میں نمی اور ہاتھ میں ٹرے لیے واپس آئی۔ امی کی آواز کہیں سے سنائی دے رہی تھی، بیٹا دل بڑا کرنے سے اوپر والا راضی ہوتا ہے، اور اس کے بندوں کو خوشی دو تو وہ آپ کے ایک قدم بڑھانے پر آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ بے شک اوپر والے نے اس کی نیکی کے بدلے اس کی سب سے پسندیدہ چیز اس کے دروازے تک پہنچا دی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو مجھے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور کہانی کے ساتھ۔ بائے بائے۔